حضرت علی کا جواب: ہفتے میں کتنی بار بیوی سے ہم بستری جائز ہے؟ جو بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے وہ لازمی سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک اہم موضوع پر ہے، یعنی میاں بیوی کے تعلقات پر۔ میاں بیوی دو خاندان کے رابطے کا سبب بھی ہوتے ہیں اور رابطوں کے ٹوٹنے کا سبب بھی ہوتے ہیں۔ میاں بیوی راضی ہو تو خاندان چلتا ہے، اگر میاں بیوی راضی نہ ہو تو خاندان ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شوہر کو بیوی کے پاس کب کب جانا چاہیے۔ انشاءاللہ سننے والے کے لیے یہ ویڈیو نہایت فائدہ مند ہوگی۔ انسان دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، روح اور جسم سے۔ روح نہ ہو تو جسم بیکار، اور روح ہو اور جسم نہ ہو تو روح کسی کام کی نہیں رہتی۔ انسانی جسم کی کچھ ضرورتیں ہیں، انسانی روح کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ روح کی غذا روحانیت میں ہے۔ بندہ نیک کام کرے، رب کی مان کر چلے، بے چین روح کو قرار دینے کے لیے اللہ کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے، یقیناً اس سے روح خوش ہوگی۔ روح کے علاوہ جسم بھی ہے۔ جسم کو گرمی لگتی ہے، اس لیے ٹھنڈک ہے۔ لوگ پنکھا چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں اور جسم کو راحت ملتی ہے۔ جسم کو سردی لگے تو آگ جلائی جاتی ہے، رضائیاں لی جاتی ہے، کمبل اوڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح جسم کو بھوک لگتی ہے اور پیاس بھی۔ بھوک لگے تو انسان کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کو بھوک پیاس لگتی ہے، اسی طرح انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شہوت بھی رکھی ہے۔ کچھ لوگ جسم کی آگ بجھانے کے لیے حرام کاریاں کرتے ہیں، کچھ لوگ بھٹک جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جسم کی ایمان کی طرح حفاظت کرتے ہیں اور کسی غلط کام کی طرف نہیں جاتے۔ وہ شادی کرتے ہیں اور زندگی سنت کے مطابق گزارتے ہیں۔ بعض لوگ روحانیت کی طرف جاتے ہیں تو پھر بھی بیوی کو بھول جاتے ہیں اور بعض دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں، تب بھی بیوی کو بھول جاتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں۔ اسلام رہبانیت والا دین نہیں۔ اسلام زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام بیوی کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے۔ بیوی سے زیادہ دوری اچھی نہیں۔ پیارے دوستو، ایک عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا: امیر المومنین، میرا شوہر دن کے وقت روزہ رکھتا ہے اور شام کے وقت عبادت میں گزار دیتا ہے، کچھ ایسے سمجھائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کا لطیف شکوہ اور شکایت نہ سمجھ سکے کہ عورت کیا کہنا چاہتی ہے۔ عورت کو اکثر شوہر کی شکایت بھی لگانی ہو تو انہیں یہی اسلوب اپنانا چاہیے، لطیف پیرائے میں اپنی بات کرنی چاہیے، خاوند کا سارا کٹا چھٹا نہیں کھولنا چاہیے، شکایت ایسی ہو کہ شوہر محسوس بھی نہ کرے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت کی بات سن کر سوچنے لگے کہ عورت کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا: یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ عورت شوہر کا گلہ کر رہی ہے کہ اس کا شوہر اسے وقت نہیں دیتا، یعنی رات اس کے پاس نہیں گزارتا، اس کی جسمانی ضرورت پوری نہیں کرتا، رات عبادت میں گزار دیتا ہے اور دن روزہ رکھ کر گزار دیتا ہے۔ آپ نے اس کے شوہر کو بلایا اور پوچھا: تم بیوی کو وقت کیوں نہیں دیتے؟ شوہر نے عبادات کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا: بیوی کو وقت دو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا: آپ ہر 3 دن بعد بیوی کے پاس جایا کریں، بیوی کا بھی حق ہے۔
عبادت اپنی جگہ، بیوی اپنی جگہ، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات تو ایسی ہی ہے، یعنی میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا نہ کرو بلکہ روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کرو اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ دیکھیں دوستو، اسلام بیوی کا حق بتا رہا ہے، اسلام آنکھ کا بھی حق بتا رہا ہے اور اسلام جسم کا بھی حق بتا رہا ہے۔ اسلام یہ سب حقوق بتا کر عبادت کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے۔ کبھی روزہ رکھو، کبھی افطار کرو۔ اسلام میانہ روی والا دین ہے۔ اسلام بتا رہا ہے کہ خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدام حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مرد کی بیوی ہو تو اس پر لازم اور ضرور ہے کہ اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں سے ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ یہاں 2 باتیں اہم ہیں، ایک وہ لوگ جو گھر سے دور ہیں اور دوسرے وہ جو گھر کے قریب ہیں۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جو لوگ گھر سے دور ہیں اور کمائی کے لیے گئے ہوئے ہیں یا فوجی ہیں اور سرحد پر پہرا دیتے ہیں، انہیں جلدی چھٹی نہیں ہوتی تو انہیں چاہیے کہ وہ 4 ماہ بعد اپنی بیوی کے پاس جائیں، کچھ وقت اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کاٹ کر پھر واپس جائیں۔ اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو لوگ گھر سے دور تھے یا سرحد پر تھے تو آپ نے ان کے لیے 4 مواد چھٹی رکھی تھی۔ چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فوجیوں کے بارے میں حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک دور رہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جائے تو انہیں واپس بلا لیا جائے اور ان کی جگہ دوسروں کو بھیج دیا جائے، اور جو لوگ قریب ہیں روز گھر جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس نہ جائیں۔ بعض لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ حالت حیض میں بیویوں کے پاس جانا ٹھیک نہیں۔ مہینے میں عورت کے 7 دن حیض کے ہوتے ہیں۔ اس 10 دنوں میں عورت پر نماز روزہ معاف ہوتا ہے۔ نماز بھی اس پر قضا نہیں، البتہ روزے کی قضا ہے۔ دوستو، یہ ہے کہ اگر حیض اپنی پوری مدت یعنی 7 دن میں ختم ہو تو خون موقوف ہوتے ہیں۔ غسل سے قبل عورت سے ہم بستری درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ غسل کے بعد ہم بستری کی جائے، اور اگر 7 دن سے پہلے ماہواری ختم ہو گئی تو خون کے موقوف ہوتے ہی ہم بستری درست نہیں، بلکہ حیض ختم ہونے کے بعد جب عورت غسل کر لے یا ایک نماز کا وقت گزر جائے جس میں غسل کر کر کپڑے پہن کر وہ نماز شروع کر سکے، اس کے بعد ہم بستری درست ہوگی۔ جو لوگ گھر ہوتے ہیں انہیں یہ خیال کرنا چاہیے، انہیں عورت پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ حیض کے دنوں میں عورتوں پر نماز معاف ہے، البتہ روزے کی قضا ہے۔ حالت حیض میں اس کے پاس جانا بھی ٹھیک نہیں۔ ان دنوں کے علاوہ عورتوں کے پاس جانا چاہیے۔ ان کی بھی جسمانی حاجات ہوتی ہیں، ان کی جسمانی ضرورتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہر کام کا اسلام نے وقت مقرر کیا ہے، ہر اسی وقت میں کرنا چاہیے۔ کسی ایک چیز کا ہو کر رہ جانا اسلام کے مزاج نہیں۔ اسلام کے مزاج کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔
اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔